میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی۔ تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں۔ چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے، وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں، وجہ؟ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہا جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہا حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا جی نہیں اتر سکتی۔ کہا یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔ کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا۔ صحابہ نے کہا واہ کمال امیر المؤمنین، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی۔ فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کر دیا۔ بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے، شریعت پہ عامل ہے، شریعت بنانے والا نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں؟ ہمارے ہاں 2 غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 2 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا، لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت ہے۔ آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے۔ جی وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں
تین چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں. تمام محدثین اس پر متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں قرات فرمائیں. نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو. آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے. صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں. لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو. اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی. تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں. اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں. صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں. اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے ہیں، وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی. 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے. تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے، 2 سلام سے 4 ہے، 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اسی طریقے سے جو وتر ہے 3 وہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سلام سے 3 وتر ثابت نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے 1 سلام سے 3 وتر پڑھے. جائز ہے، اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وتر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے، 1 کو الگ پڑھا کرتے تھے. لہذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2 کر کے ہے، اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں، اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی گن لی. 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے،
फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, कितनी हो गई 8, फिर 2 रकत पढ़ा करते 10, और आखिर में एक वितर पढ़ा करते, पूरी नमाज को ताक फरमा लिया करते, क्योंकि एक की वजह से पूरा ताक हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जबकि सही मुस्लिम के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, यानी 4 रकत, 4 दफा 2 रकत, यानी 8 रकत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते, और वो भी 2 रकत पढ़ के फिर एक वितर को अलग से पढ़ते। लिहाजा 11 रकतें पढ़नी है, 10 क़यामुल लैल के नफल और 1 वितर, या 8 क़यामुल लैल के नफल और फिर 3 वितर, 2 अलग करके और 1 अलग करके। ये दोनों सूरतों में 11 रकतें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है। तीसरी हदीस, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामुल लैल, रात का क़याम 2-2 रखते हैं, 2-2 करके, और आखिर में 1 रकत पढ़ो, ये तुम्हारी पूरी नमाज को वितर कर देगी। आखिर में 1 वितर पढ़ो, पूरी नमाज को ताक कर देगी। अरबी जुबान में वितर कहते हैं ऑड को, ताक को। लिहाजा इससे भी ये बात साबित होगी, पूरी नमाज को वितर कर देगी, यानी वितर भी उसी नमाज का नाम है। तो 4 नाम हो गए, क़यामुल लैल, तहज्जुद और वितर, और हमारे जो उर्फ़ आम में तरावी। चौथी हदीस भाइयों, ये जबरदस्त हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामुल लैल किया करो, ये तुमसे पहले सालिहीन की रविश है, ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, ये तुम्हारे गुनाहों के माफ होने का जरिया है, और ये तुम्हारे गुनाहों से बाज रहने का जरिया। 4 बातें क़यामुल लैल किया करो, रमजान के अलावा भी, पूरे रमजान के अलावा भी पूरा साल, लेकिन कम अज कम रमजान में करें। और वो है 5वीं हदीस, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ, एहतसाब किसको कहेंगे, 3 चीजों का नाम, इखलास, सवाब और इस्लाह नफ्स, ईमान और एहतसाब के साथ रमजानुल मुबारक में क़यामुल लैल किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन वही सगीरा गुनाह माफ होंगे, कबीरा गुनाह जो है वो तौबा से ही माफ होते हैं। इसी में मेरी ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 18 के नाम से तौबा और गुनाह कबीरा पर 45 मिनट की गुफ्तगू मौजूद है। 6ठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है। सईदा आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी की नमाज, ये तरावी उर्फ़ आम में क़यामुल लैल है हदीस में, क़यामुल लैल की नमाज 3 दिन तक रमजानुल मुबारक में जमात के साथ पढ़ाई। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर नहीं निकले, हालांकि सहाबा इकराम का हुजूम लग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त निकले, फिर आपने फजर की नमाज के बाद हम्दो सलाह के बाद खुतबा इरशाद फरमाया, और फरमाया कि तुम्हारा रात को यहां आना मुझसे मख्फी नहीं था, मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन मुझे खदशा हुआ कि यह नमाज तुम पर कहीं फर्ज न कर दी जाए, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैं नहीं चाहता मेरी उम्मत पर इस मामले में मुशक्कत हो। तो सईदा आयशा कहती हैं कि फिर मामला इसी तरह अनअटेंडेड रहा, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान फिर जमात के साथ उस तरीके से एहतमाम नहीं करते थे। और सही बुखारी और मुस्लिम की दूसरी हदीस में साथ यह है कि सईदना अबू हुरैरा से जो रवायत है वो कहते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सईदना अबू बकर के जमाने में और सईदना उमर के भी शुरू के दौर में यह मामला अनअटेंडेड रहा। लोग अपनी अपनी तरह जो है क़यामुल लैल पढ़ लिया करते थे, घरों को चले जाया करते थे, कुछ घर में पढ़ लिया करते थे। फिर वो डिसीजन का वक्त आया, और वो है सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2010 नंबर हदीस, वो उसी चैप्टर में क़याम रमजान वाले चैप्टर में। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी कहते हैं कि एक रात मैं सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद नबवी में आया तो देखा कि बाज लोग अकेले अकेले क़यामुल लैल कर रहे हैं रमजान का, बाज लोग टोलियों की शक्ल में एक एक हाफिज आगे खड़ा किया हुआ है, उसके पीछे नियत करके मुख्तलिफ जगहों पर नमाजें हो रही हैं। ये मस्जिद नबवी थी जनाब, इधर होती तो लोग मारना शुरू कर देते कि जनाब मस्जिद एक जमात हो सकती है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने फरमाया कि क्या ही अच्छा हो अगर मैं इनको एक इमाम के पीछे खड़ा कर दूं ताकि सारे इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लें। फिर उन्होंने उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया
کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں. پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے. تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا. یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی، تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے. سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، مردہ سنت کو زندہ کرنا. مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں. یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو. سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی. جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام. لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے. یہ جائز ہے، افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے. کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈیسیژن پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا. اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 50 منٹ کی. اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ. لیکن 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 3 لیکن، یہ صرف جائز ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں. اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا. آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی. اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ حصہ چھپایا جاتا ہے. تو تراویح یوں ہی چلی ہے. پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 1300 سال ہونے کو ہے، امت آج تک تراویح پر قائم ہے. کم از کم 20 رکعت ہے، اور زیادہ فقہ مالکیہ میں تو 36 ہے. آپ کہیں گے 36 کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویہ کا معنی ہے 4 رکعت بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو. تو اس وقفے میں ہم ایک طواف کیوں نہ کر لیں؟ وہ ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت، پھر 4 رکعت پوری ہوتی، پھر ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کعبۃ اللہ تو نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا. تو انہوں نے ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی بطور ترویہ، راحت آرام کے لیے. تو یوں 36 بن گئی ہے. 16 رکعت اس کے نفل ہے سنت 20 رکعت. تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دی ہو، عام دنوں سے گھٹا دی ہو، آپ دکھا دیں. بلکہ عام دنوں سے بڑھی ہوئی تو آپ دکھائیں گے. ہاں کھانا پینا اللہ نے گھٹا دیا، بھی آپ نے دن میں نہیں کھانا. کھانے پینے ہم نے بڑھا دیے ہیں اور عبادتیں ہم نے گھٹا دی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی منشا پہ تو نہیں چل رہے. اچھا 20 رکعت تراویح جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. اس میں 40 مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا. 40 مرتبہ سجدہ، قرآن کریم میں ہے نا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور 40 سجدے اس 20 رکعت میں ہمیں میسر آتے ہیں.
حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، جھکتا سجدے میں اس کی روح کو رب بلندی دیتا ہے، کہا یہ 40 مرتبہ پیکج تمہیں اس تراویح میں مل جاتا ہے۔ بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو میرے دوستو یہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم باقاعدہ پڑھیں یتقون علی اسیہم۔ امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑھے حضرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ورنہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر تراویح میں ٹھہر جاتے۔ ہاں جب بالکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ سوچنا۔ اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں، یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے، اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے۔ اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا، میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے، لہٰذا اب یہاں پر 2 آپشن بنے گے، اب ان کو سمجھ لیں آپ، یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوژن ہے قیام اللیل کا۔ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے، اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے، جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا ہے، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا، تراویح کا، تہجد کا یا وتر، چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں، اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں۔ اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے، سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا، اور رات کے آخری حصے میں کروایا، یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی، یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا رات کے آخری حصے میں۔ یہ تو ہو گیا آپشن نمبر 1۔ آپشن نمبر 2 جو ہے وہ ہے کڑوی گولی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے رات کے آخری حصے میں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھے۔ اس میں 3 حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کاتب وحی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت، انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے، بعد صحابہ کا جمگٹا ہو گیا۔ اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر، غصے کی حالت میں، مغضبن لفظ انہوں نے استعمال کی، غضب کی حالت میں۔ غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو، کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کے گھر میں جا کر قیام اللیل کرو۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو. اور اس کی بڑی برکت ہے, بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف. تو کوشش کرنی چاہیے, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد نفل جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں جو موقدہ تھیں 12 رکعت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے, تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اس میں اب آپٹیمل سولوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے, ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں. اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں, قرآن زیادہ نہیں جانتے, ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں, اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اس کی اجازت بھی موجود ہے. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے, گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں, تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی. ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی, 2002 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا, تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ طواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے, لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے, اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں. کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں, جا کے تراویح پڑھیں. اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنڈ معاملہ رہا, پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل, پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی, اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے, حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے. یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے, کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا, یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے. یہ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے, 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت. چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر. اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے. جی حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی, یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے. یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی. ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں, ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے. ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں, بخاری اور مسلم کی سند پہ. پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں, وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں, اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں. امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے, پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے, وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر, بخاری سے پہلے لکھی گیا الموطا امام مالک, سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو, وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے, اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کریں, اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا, اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے, اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے, کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے. تو یہ حدیث ہے الموطا, اس میں 3 راوی. امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے. محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں, اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے, جو 91 ہجری میں فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں. صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف, اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے
کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی سے، ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں. لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں، بعد 20 کرتی ہیں سن. وہ کتنے کی ہیں سن جی، ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے، 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر. لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے. خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان المبارک میں، اور یہی آپ کی سنت ہے. ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں، حنفی عالم، بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے، جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا ہے. پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی. اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے. خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد. اور یہ بھی تحفہ لے جائیں، بائی چانس ذہن میں آیا میں نے بیان نہیں کرنا تھا، سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا، اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وتر کے بعد 2 نفل. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یہ بھی یاد کر لیں، یہ تحفہ لے جائیں تہجد پورا سال پڑھنے کا. آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا. 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد پڑھے. لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وتر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے. ورنہ حضور نے خود کیا کیا، وتر کے بعد 2 نفل پڑھے، لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوور آل نماز جو ہے وتر ہی رہی. 11 میں 2 جمع کریں تو 13، 15 تو نہیں ہو گئے، 14 تو نہیں ہو گئے، نہ 16 ہوئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وتر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وتر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، وتر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو، یعنی وتر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی. یہ اس حدیث کا فہم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں، میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا. لہٰذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا.
ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے، تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں، بے شک وطر کے بعد بھی پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وطر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وطر ہی رہے گی، وہ آڈ ہی رہے گی، ایون نہیں بنے گی، جفت ہی رہے گی، طاق نہیں ہوگی. لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. میں 2 نمبری نہیں کروں گا. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبری بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے، جماعت کے ساتھ نہیں. اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وطر ملا کے. تو اگر کوئی 20 پڑھے، 41 پڑھے، 23 پڑھے، جتنے مرضی پڑھے، لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے. اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے. جھوٹے لوگ. 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو، اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، جتنی مرضی رکھتے پڑھو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل، امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 294 ہجری، جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں، انہوں نے قیام اللیل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں 272 احادیث اور آثار جمع کیے ہیں. اس میں صحیح سند سے امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو اور رکعتیں بے شک مختصر ہوں لیکن قیام لمبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے. اور اس امام شافعی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، سجدہ لمبا نہیں، جس میں قیام لمبا ہو. کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں. یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رات تراویح میں قرآن، قیام اللیل میں قرآن، دن کو قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو، اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق. انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو. اب رہا یہ مسئلہ، اب انشاءاللہ مزید 10 منٹ کے اندر یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اکثر پوچھ رہے ہیں جی حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں ہوتی ہے؟ اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں، تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس میں اجماع ہے. اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی. سعودی عرب میں ہونا، حرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے، وہاں بے شک 40 ہوں. ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے. یہ تو تھا اصولی جواب. اب دوسرا جواب ہے الزامی، علم الکلام سے، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. کیا حرمین شریفین میں خالی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے؟ اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو حرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے حنفی نہیں کرتے، تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں. حرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری، اس پہ بھی اجماع ہو گیا. یہاں بھی حنفی شروع کروایا ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی. حرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے، جو سنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب، اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرماتے تھے سوائے قد قامت الصلاۃ کے. تو پھر اکیری اقامت پہ بھی اجماع ہو گیا. حرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی. امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبوی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں، کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی.
تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں, اس میں بھی اجماع ہو گیا. تو یہ تو نہیں مٹا مٹا ہاپا تے کوڑا کوڑا تھو تھو. ایک اصول رکھیں, ہم الحمدللہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں, چاہے حرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. حرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سند سے ثابت ہے. یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی دو طرف پھیرتے ہیں, یہ ضعیف سند سے ثابت ہے, صحیح سند سے نہیں ثابت ہے. اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخی سے ثابت ہے, وہ ان کا قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ, وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا. اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. آدھی روایت لے لیتے ہیں, آدھی چھوڑ دیتے ہیں. علماء یہود کا کردار ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے. تو حرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں, 8-8 10-10 جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے. تو حرمین شریفین کا مسئلہ نہیں ہے. اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر آخری, وہ جی حنبلی ہیں, وہ ہمارے حنبلی بھائی ہیں, تو وہ حنبلی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ حنبلی ہوں پہلے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے. تو حنبلی نہیں ہے بھائیوں وہ. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے, کیونکہ میں الحمدللہ 3 دفعہ حاضر ہوا ہوں. وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا, اسی کلر میں ہوتا ہے, تھوڑا موٹا. وہ پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ, ان کا لکھا ہوا ہے وہ. لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں, لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی. مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک .com پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرف, کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں, ہم متبع سنت ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے, جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو, اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے, جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں. بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے. انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے. تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے, خود اپنے اوپر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہوتے. وہ الحمدللہ متبع سنت ہے الحمدللہ. تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ, وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر, حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں. وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے, لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی, حنفیوں کی, سلطنت عثمانیہ کی, جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے, جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی, وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے. تو پہلے سال انہوں نے 11 رکعت پڑھائی, لیکن جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی, اس میں بھی وہ مصلے موجود ہیں. 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے, اٹھا پہلے ہی لیے تھے. حنفی مسئلہ جو مسلح, یہ مطلب خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے, یہاں پر حنفی تھا, یہاں پر شافعی, یہاں پر جو ہے وہ مالکی, اور یہاں پر حنبلی. یہ 4 مسلح تھے, اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے.
वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तो जैसे ही हुकूमत आई उलमा अरब के बाद, उन्होंने कहा चारों मुसल्ले उठाओ इनके, और मुकाम इब्राहीम पे इमाम काबा को उन्होंने खड़ा किया सुन्नत के मुताबिक। अब 4 मुसल्ले उठाए, 11 रकत हुई, तो ये तो चुके पढ़ते थे 20 रकत, इन्होंने अपने इमाम आगे खड़े करके फिर तरावी शुरू करवा दी मजीद आगे। तो फिर उलमा अरब ने, हुकूमत ने मशवरा किया कि ये हमने मुसल्ले उठाए थे, फिर इन्होंने मुसल्ले डाल दिए इधर अपनी तरावी लादा से, तो उन्होंने कहा चलो इस तरह करते हैं, 2 इमाम मुकर्रर कर देते हैं, क्योंकि 10 रकत और 7 वितर सुन्नत है। तो एक इमाम 10 रकत पढ़ा के चला जाए, दूसरा इमाम आकर 10 रकत पढ़ाए, ताकि यहां पर वो सुन्नत से एक्सीड भी ना करें, और जो लोग जिनको लादा इमामत का शौक है मुसल्ले संभाल लेगा, उनके लिए भी एक तदारुक हो जाए। ये उन्होंने हिकमत अमली अडॉप्ट की, ये उनकी अपनी हिकमत अमली थी, मेरे नजदीक ये भी ठीक नहीं है, उनको सुन्नत कायम करनी चाहिए थी। बल अभी यह है कि पिछले तकरीबन 80-90 साल से 2 इमाम हैं, 10 पढ़ा के एक चला जाता है, फिर दूसरा आकर 10 पढ़ाता है। इस तरीके से उन्होंने एक सुन्नत को उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है कि मजबूरी है उनकी। बहरहाल आज वो इतने मजबूत हैं कि वो सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं। और मजे की बात यह है, सवाए हरमैन शरीफैन के, मक्के और मदीने के, वो भी 2 मस्जिदों में, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के, पूरे सऊदी अरब में 8 रकत सलातुल लैल और 3 वितर अदा किए जाते हैं, 11 रकत। इवन खाना काबा में बाबुल उमरा के साथ ही एक बाहर मस्जिद है, उसमें भी 11 रकत होती है। मदीना यूनिवर्सिटी में 11 रकत होती है, मक्का यूनिवर्सिटी में 11 रकत होती है, मक्के और मदीने में कई मस्जिदें मैंने विजिट की हैं, 11 रकत होती हैं। सिर्फ वो उन्होंने इनको हनफियों के फितने से बचने के लिए कि वो ये अपनी लादा इमामत ना शुरू करवा दें, उन्होंने ये काम शुरू किया। मेरा कोई एक आम हनफी के साथ मोहब्बत है ना, मैं इनको अहले सुन्नत से खारिज करता हूं, बस तावील की गलती लगी है, इनका जो है वो इस्लाह इनकी करनी चाहिए प्यार और मोहब्बत के साथ। इनको फतवा नहीं इन पर लगाता, लेकिन उनको ये बात हाक पहुंचानी चाहिए। इनको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये सारा मामला शुरू किया, अदरवाइज उन्होंने ये शुरू नहीं करना था। इसीलिए पूरे सऊदी अरब में 11 रकत ही पढ़ी जाती हैं। अगर 20 हो तो फिर सारे 20 पढ़ा रहे हो, तो ये उसकी हिकमत थी। खुद मैंने इमाम काबा से मेरी डिस्कशन हुई, शेख ज़ैनुल आबिदीन से मक्के में, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा जी क़ियामुल लैल कितनी रकत है रमजान और गैर रमजान में? उन्होंने कहा जी 11। तो मैंने कहा ये हरमैन शरीफ है, उन्होंने कहा जी ये इनकी वजह से हम करते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं वो अपनी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, कहते थे इस मस्जिद में मैं 11 रकत ही पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह।